السلام علیکم۔ پروگرام روشن پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حامد قادری۔ ہم اس وقت آج پھر موجود ہیں چودھری اکبر علی گڑھا کے ساتھ، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ویسے تو چودھری اکبر صاحب اور ان کی فیملی کسی تعارف کی محتاج نہیں، پورے پاکستان میں ان کے ڈیرے بھی ہیں اور جائیدادیں بھی ہیں، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ آج ان کے والد صاحب کے حوالے سے بات کریں گے کہ چودھری صاحب، آپ کے والد صاحب کے بارے میں آپ تھوڑا سا کچھ بتائیں کہ وہ کس طرح کی شخصیت تھے۔ جی بسم اللہ جی، پہلے تو بہت بہت شکریہ روشن پاکستان کا، جنہوں نے ہمیں عزت بخشی۔ میں کہنا چاہوں گا جی، میرے والد صاحب مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، آپ ہمارے علاقے میں جائیں کسی سے بھی پوچھیں، وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنا 100 میں بھی اپنی ماں کا دودھ پینا پڑتا ہے، تو وہ یہ ہے۔ اچھا، یہ تھوڑا سا یہ کلیئر کریں ہمارے ناظرین کو، میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے میں میں کیا میں میں کا یہ مطلب ہے کہ جو آپ میرے پاس آئیں مہمان چل کر، میں آپ کی سیوا کروں گا، آپ کو کھانا بھی کھلاؤں گا، دودھ بھی پلاؤں گا، سب کچھ دوں گا۔ اگر کل کو آپ ملتان ہوتے ہیں یا سکھر ہوتے ہیں یا پشاور ہوتے ہیں تو میں آپ کے پاس جاؤں گا، آپ ویسے ہی میری عزت کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 100 دے بھی جا کے نا، پنجابی میں، کہ اپنی ماں کا دودھ پینا، اس کو یہ بولتے ہیں۔ ہمارے بڑوں کی یہ کہاوت ہے کہ بیٹے جو بھی تمہارے ڈیرے پہ آئے، تمہارے فارم ہاؤس پہ آئے، اس کی ایسے عزت کرو کہ جیسے وہ خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے تمہارے پاس۔ اچھا صاحب، یہ تو ہم نے علاقے سے کچھ تھوڑا سا انفارمیشن لی کہ آپ کے والد صاحب جو تھے سماجی میں شخصیت تھے، وہ چیئرمین بھی رہ چکے ہیں زکوٰۃ کمیٹی کے، اور مختلف اور بھی سیاسی سماجی شخصیت اور بہت سارے کام کیا انہوں نے، تو وہ بتائیں ذرا تھوڑا جی سا۔ الحمدللہ، آپ نے بجا فرمایا۔ 2001 کی بات ہے کہ میں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے والد صاحب کو، میرے والد صاحب گورنمنٹ زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین تھے، دریائے راوی پہ وہ ہوتے تھے، ہماری پندی تھی 2 نمبر ذخیرہ تھا ہمارا۔ تو اکثر مجھے نا گھر سے گاڑی بھیجتے تھے، تو جیپ میں آتا تھا، تو میں کہتا تھا میں نے اپنے والد صاحب کے پاس جانا ہے، تو مجھے ڈرائیور ہے نا ہماری جیپ میں مجھے دریا پہ لے جاتے تھے ان کے پاس۔ تو میں نے ایک دن دیکھا کہ میرے والد صاحب میں جمعرات کا دن تھا، تو کم سے کم 20-25 لاکھ روپیہ ان کے پاس 100 کے بنڈل پڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا پاپا جی اتنے روپیے، اتنے پیسے؟ آپ نے کہا بیٹا یہ غریبوں کو دینے ہیں ہم نے۔ تو میں اکثر دیکھتا تھا کہ میرے والد صاحب ماشاءاللہ بہت سخاوت کرتے تھے، بہت سخی دل کے آدمی تھے وہ۔ ان کے ساتھ جتنے بھی دوست تھے سب ان کے ساتھ سپورٹ بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے بھی تھے۔ اور میں نے دیکھا کہ غریب عورتوں کی اور مردوں کی لائنیں دیکھی ہیں میں نے اپنے ڈیرے کے بعد، اپنے فارم ہاؤس کے باہر۔ جو بھی آ رہا ہے ان کو 500 روپیہ نکال کے دے رہے ہیں، جو بھی آ رہا ہے ان کو 500 روپیہ نکال کے دے رہے ہیں۔ اور میں دیکھتا تھا، ان سے دیکھ کر ہم متاثر ہوئے، جیسے انہوں نے کیا ویسے ہم بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے چلن پہ چلائے۔ جی میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے، پولا سرال والا، پولا سرار والا، جو منڈی میں ہوتے تھے، ان کی اپنا بہت زیادہ آڑتیں تھیں منڈی کے اندر۔ تو میں ان کو دیکھتا تھا کہ وہ ہودے پہ ایک ہودہ بنایا ہوتا ہے، گاڑی ہوتا ہے، جیسے ایک ٹانگا ہوتا ہے، ایک ہودہ ہوتا ہے، ہودے کے اوپر بیٹھ کر وہ آتے تھے ماشاءاللہ۔ میرے والد صاحب کے ساتھ وہ بیٹھتے تھے، ان کے وہ جگری دوست بھی تھے۔ وہ جس طرح وہ ریڑا جس کو کہتے ہیں، ریڑا ریڑا ہوتا ہے، ریڑا لیکن اس وہ کو ہودہ بزرگوں نے بولتے۔ بنایا ہوتا ہے کہ وہ بیٹھنے کے جی جی لیے، جی سفر کے لیے۔ جی جی بالکل بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ میرے والد صاحب، آپ کو میں قادری صاحب ایک بات بتا دوں، ہمارے چہرے، ہماری شخصیت کچھ ایسی ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ ہم سے ڈرتے ہیں، لیکن میں ان کو آپ کے متاثر سے یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آپ دن رات ہمارے گھر آ سکتے ہیں، ہمارے ڈیرے پہ آ سکتے ہیں، ہمارے فارم ہاؤس پہ آپ کو کسی قسم کی پرابلم ہے آپ ہمیں بتائیں، انشاءاللہ ہم سولو کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ہم دیکھنے سے ایسے ہی لگتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں بدماش لوگ ہیں، یہ گنڈے لوگ ہیں، یا کیا ہے یہ، نہیں، یہ دراصل یہ بالکل ان کی سوچ غلط ہے، ہم میں ایسی کوئی وہ بات تو نہیں۔ آپ کو دیکھ کے نا، آپ کی جسامت کو دیکھ کے تو بندہ ویسے ہی ڈر جاتا ہے کہ یار یہ بڑا اونچا لمبا جوان سا وہ بندہ ہے، تو کہیں وہ ہاتھ بھی اتنے تھے بڑے، وہ مار کے کہیں۔ نہیں نہیں الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دین اسلام ہمارے اندر ہے ماشاءاللہ، حدیثیں بھی جانتے ہیں، حدیث بخاری بھی پڑھی ہے، مسلم شریف بھی پڑھی ہے ہم نے۔ تو اللہ کا شکر ہے، ہمارے والد صاحب نے ہمیں اچھی تربیت دی ہے۔ ہم نے کر بھلا سو ہو بھلا، انت بھلے کا بھلا، کہ جو بھی آپ کے پاس چل کے آتا ہے وہ خدا کی نعمت ہوتی ہے، تو پلیز اسے رہگا نہ جانے دیجیے۔
میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کسی دوستوں نے نا جیلس پن میں میرے والد صاحب کو مروانے کی کوشش کی. تو میں نے اپنے والد صاحب سے سنا، ان کے دوستوں بھی سنا ہے کہ اچھو چیدی ہے تھے کوئی اپنا یہاں کے ڈون یا کلر. تو انہوں نے کوشش کی کہ ان کو کسی نے سپاری دی کہ بھی آپ نے چودھری صاحب کو نا ان کی ڈیتھ کرنی ہے آپ نے. تو یقین کریں کہ اچھو شیدی دونوں ہمارے ڈیرے 2 نمبر ذخیرے پر آئے. اچھا تھوڑا سا مجھے یہ بتا دیں کہ کیا وجہ تھی کہ کیوں انہوں نے اس طرح کی میں کسی نے سپاری میں دی؟ میں آپ کوئی جائیداد کا رولا تھا یا کوئی ویسے کوئی دشمنی تھی کسی سے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہماری اکثر پراپرٹی اندرون شہر میں بھی ہیں. تو اندرون شہر میں آپ کو پتہ ہے بہت سارے تاجر وغیرہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں ادھر. تو کسی نے کوشش کی وہ ہماری جگہ پراپرٹی چھیننے کی کوشش کی. تو انہوں نے کہا یہ جب تک چودھری صاحب ہیں نا تو وہ پراپرٹی ہم نہیں لے سکتے، کیوں نہ ان کو مروا دیں. تو میرے 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 والد صاحب کے دوست تھے بھولا صاحب، مہر بھولا صاحب. تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ اچھو چیدی وہ آئے تمہارے والد صاحب کو مارنے کے لیے 2 نمبر ذخیرے کے اندر. تو میں نے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ مارنے کے لیے آئے تو تمہارے والد. تو وہ دونوں نا میرے والد صاحب کے پاس آئے. انہوں نے پوچھا جی ادھر چودھری محمد علی گڑھا کون ہے؟ انہوں نے دیکھا نہیں ہوا تھا ان کو. انہوں نے بتایا جی حکم کرے میں ان کا ملازم ہوں. انہوں نے کہا جی ہم نے اس کو سپاری لی، ہم نے نہیں چھوڑنا، ہمارا نام اچھو چیدی ہے. میرے والد صاحب نے کہا آپ بیٹھیں ابھی آ جاتے ہیں. تو یہ ٹائم ہے ان کا آنے کا. اس ٹائم تو آپ کو پتا کہ پی ٹی سی ایل فون بھی نہیں، پی ٹی سی ایل فون ہوتے تھے، وہ موبائل کے رابطے نہیں تھے. تو وہ آگے میرے والد صاحب نے ان کو بٹھا کے کہا جی وہ ابھی آ جاتے ہیں، آپ بیٹھیں، موسٹ ویلکم، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کو بٹھایا، کھانا وغیرہ بھی کھلایا. اب ہماری مجھیں تھی ادھر، ان کا دودھ بھی پلایا ان کو، ان کی سیوا کی. اس نے پوچھا یار یہ چودھری محمد علی سنا ہے ہم نے بہت بڑا بدماش ہے، یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے. انہوں نے میرے والد صاحب نے خود ہی بتایا، انہوں نے کہا جی چودھری محمد علی کے بارے میں پوچھنا ہے تو وہ دیکھیں وہ مالی ہے نا، وہ ہمارے پودے ہوتے تھے مرودوں کے، وہ باغ کی گوڈی کر رہا تھا. آپ نے کہا جی اس کو میں بلاتا ہوں، اس سے پوچھے چودھری محمد علی کیسا انسان ہے. وہ آگے انہوں نے پوچھا جی بھولا صاحب بتائیں چودھری محمد علی کیسا انسان ہے. انہوں نے کہا جی درویش قسم کا آدمی ہے وہ تو خدمت خلق بہت کرتا ہے اور لوگوں کے گھر میں راشن بھی پہنچاتا ہے، لوگوں کی بچیوں کی بھی شادی کی انہوں نے. وہ تو ایسا نیک دل انسان ہے کہ کوئی بھی غریب ان کے پاس چلا گیا تو انہوں نے دیکھا ہے میرے پاس ہے یا نہیں ہے، انہوں نے کسی دوست سے کہہ دیا تو اس کی ہیلپ کر دی انہوں نے. تو الحمدللہ میرے والد صاحب ایسی طبیعت کے آدمی تھے، وہ کسی کے ساتھ نہ لڑتے تھے نہ جھگڑتے تھے. ہاں لوگ ضرور رنجش رکھتے تھے کہ یار اتنی پراپرٹی اتنے بزنس مین یہ لوگ ہیں، تو حسد جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو مجبور کر دیتی ہے اس پاسے ڈالنے کے لیے کہ نہیں جی یہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. جی یہ بات تھی. تو پھر اچھا یہ بتائیں کہ وہ جو زکوٰۃ کمیٹی کے جو چیئرمین وہ کتنی دیر تک رہے ہیں؟ ماشاء اللہ جی میرے والد صاحب تقریباً 8 9 سال زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں. وہ 2 نمبر ذخیرے میں بند روڈ کے اوپر. اچھا ان کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہو، اچھا ہو؟ ویسے تو جی ساری اچھی ہیں لیکن بینگ اے بیٹا آپ پراؤڈ محسوس کرتے ہو کہ جی یہ میرے والد صاحب کا جی کام ہے. میں بتاتا ہوں ہماری گڑھا فیملی کے اندر ہے نا، میرے 4 دادوں کے گھر اولاد نہیں تھی. جو میرے سکے دادے چوری مولا بخش کے جو گھر میں تھے نا وہ 5 بیٹیاں 5 بیٹے ہوئے. میرے 2 اس سے چھوٹے جو ان کے بھائی تھے نا ہم سب کو دادا ابو بولتے ہیں. تو انہوں نے سب ایک بیٹی ایک بیٹا نا سب بھائیوں کو نا ڈونیٹ کر دیا. تو اس کی وجہ سے نا ہماری پراپرٹی بہت زیادہ تھی. یہ ٹرک اڈے والی بھی پراپرٹی ہماری تھی، ٹھیک ہے، ادھر میرا دادا ہوتا تھا دیتا. اور ہماری اندرون شہر میں بھی پراپرٹی تھی، ہماری ادھر بدامی باغ داتا نگر میں بھی پراپرٹی تھی. تو ہمارے اکثر دوست جو ملازم تھے ہمارے، ہم ان کو ملازم نہیں سمجھتے تھے، ہمارے بھائی یا کسی کو چاچا یا کسی کو ماما ایسے بنا لیتے تھے ہم. تو اسی وجہ سے نا کہ ہم زندہ دل لوگ ہیں جی، ہم میں حسد بھی نہیں ہے، جیلس پن بھی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت کچھ نوازا ہمیں. اچھا مجھے یہاں سے تھوڑی سی انفارمیشن ملی کہ یہاں جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ جی ہم جی جو جی بیٹھے ہیں، جی جی یہاں پر یہ کھیت ہوا کرتے تھے جس کو یہ مشہور تھی، کہتے تھے بسے دیاں پیلیاں. جی. بسا جی میرے دادا تھے الحمدللہ، اللہ ان کو جنتوں میں گھر دے. تو بسے کی پیلیاں سے یہ مشہور تھا ہمارا داتا نگر، ٹھیک ہے. ادھر ہمارا امرودوں کے بھی باغ ہوتے تھے، ادھر ہمارا سبزہ بھی بہت ہوتا تھا، ساگ بھی بہت ہوتا تھا ادھر. تو اسی وجہ سے نا ہم نے دیکھا درون شہر میں تنگ گلیاں تھی تو گھر تھے ہمارے، ہم نے ان کو ختم کر کے پلازے بنا دیے اور ریشے ادھر لے آئے ہم.
جی اچھا اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں گے کہ بسا وہ جو آپ کے محمد علی گڑھا صاحب تھے جی جی وہ پڑھے لکھے بھی تھے؟ جی وہ انڈر میٹرک تھے، لیکن ذہن ان کا ایسا تھا کہ جیسے انہوں نے ایف اے اور بی اے کیا ہوا. جی ہمارے زمینوں کے کیسز ہوتے تھے وہی ڈیل کرتے تھے. دن رات میں دیکھتا تھا ان کے پاس پیپر ہوتا تھا تاریخوں کا، میری فلانی ڈیٹ ہے، میری فلانی ڈیٹ ہے، میری فلانی ڈیٹ ہے. تو شاہ محمد گوری صاحب ہمارے وکیل تھے جن کے پاس وہ جاتے تھے. اکثر ڈیلی انہوں نے تاریخوں پہ لازمی جانا کیونکہ ہماری پراپرٹی بہت زیادہ تھی. قبضہ گروپ لوگوں کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ جھگڑا تھا، جس کی وجہ سے نا وہ زیادہ دن اپنا زیادہ تر وہ مصروف رہتے تھے کچہریوں میں. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے کسی کی پراپرٹی آج تک نہیں کھائی، نہ ہی اپنی کھانے دی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ بینگ یہ بیٹا آپ نے اپنے والد صاحب کو کیسا پایا؟ جی میں نے اپنے والد صاحب کو اپنا دوست پایا، اپنا مرشد مانا ہے. تو میں ان کو لقب بھی دیتا تھا گجر پیر. میں کہتا تھا والد صاحب کو، میں کہہ رہا جی سرکار آپ میرے مرشد ہیں. تو وہ اکثر مجھے نا مسکراتے تھے اور مجھے دعا بھی دیتے تھے. ماشاءاللہ ہم 7 بھائی ہیں، ساتوں نے ہم اپنے والد صاحب کی بہت سیوا کی ہے. ہم نے وہ ہمارے لیے ایک ایسے سمجھنے کے جیسے ہمارے دوست تھے، ہمارے یار تھے، ہمارے ہمراز تھے. کوئی بھی مسئلہ ہو گیا نا ہم نے ان کے ساتھ بات شیئر کی ہے نا تو اللہ کی ذات نے ہمارے اوپر رحمت کی. اچھا جو صاحب یہ بتائیں کہ یہ بادامی باغ اقبال پارک ہے لاری اڈے کے نزدیک، یہاں پر میں نے دیکھا ہے سنا ہے کہ لوگوں میں بڑا آپ کا والد صاحب جو تھے محمد علی گڑھا صاحب وہ بڑے فیمس ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ جی اقبال پارک جو ہے نا منٹو پارک کے بالکل سامنے ایک آبادی تھی. تو وہاں پر قبضوں گروپوں کا بہت زیادہ راج تھا اس آبادی میں. منشیات فروش بہت زیادہ لوگ تھے ادھر، نجائز فروش بہت زیادہ لوگ تھے. کسی نے میرے والد صاحب سے کہا کہ چل صاحب ہم نے ادھر کوئی جگہ لینی ہے تو خدا کے لیے ہمیں وہاں پر بٹھائیں. تو میرے والد صاحب نے ان کے منشیات فروش اور نجائز فروشوں کے ساتھ پھڈا لیا کہ یار تم غریب لوگوں کو کیوں نہیں بیٹھنے دیتے. تو غریب نواز سے بہت زیادہ وہ، تو انہوں نے ان سے قبضہ لیا، قبضہ چھڑوایا اپنے دوستوں سے مل کر. طاہر امین جج تھے جو ان کے دوست تھے، ان سے مل کر انہوں نے قبضہ لیا. سب لوگوں کو وہاں پر جگہ ڈونیٹ کی اور یہ اقبال پارک اس طرح یہ آبادی بنی. اقبال جو تھے وہ ان کا مرڈر ہو گیا، وہ بھی ان کے دوست تھے. ایک اپنا بوبا، اپنا ملک بوبا بھی ان کے دوست تھے، ریلوے کے پاس ہی ان کی رہائش تھی. تو ان دوستوں سے مل کر انہوں نے وہ آبادی کا قبضہ لیا اور جتنے بھی غریب تھے جو جھگیوں میں رہنے والے یا جن کے مقصد رہائش نہیں تھی، چھت نہیں تھی، ان کو چھتیں بھی دی اور گھر بھی بنا کے دی اور مسجدیں بھی بنائی ادھر. اچھا اس کے علاوہ اور کوئی آپ بتانا چاہیں گے آپ کے والد صاحب نے اور کیا کارنامے کیے جو عوام میں آپ کو محسوس ہو کہ بہت اچھے ہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ؟ میرے والد صاحب نے دیکھیں جی سب سے پہلے یہاں پر چونکی تھی داتا نگر میں، اور اس کے بعد میرے والد صاحب نے یہ جتنی جگہ تھی تھانے کی اس کو ڈونیٹ کیا تھانے کے لیے. میرے والد صاحب نے جو بھی کام کیا ہے عوام کی تحفظ کے لیے کیا، اور اس لیے کیا کہ یار ہمارے پاس کوئی بھی چل کے آئے نا کہ اس علاقے کو ہم نے آباد کرنا ہے اور وہ کس طریقے سے کرنا ہے، قبضوں گروپوں سے کیسے یہ جگہ چھڑانی ہے یہ چھڑائی. تھانے کو، حکومت کو، گورنمنٹ کو سپورٹ کی. میرے والد صاحب نے ڈگری کالج بنایا، جگہ ڈونیٹ کی حمزہ شہباز کو. ٹھیک ہے، میرے والد صاحب نے ٹیوبل لگائے. میں اس چیز کو دیکھ کر متاثر ہوں. یہاں پر جو ڈگری کالج ہے لڑکیوں کا جی جی وہ بھی آپ کے والد صاحب نے ڈونیٹ جی کیا؟ میرے والد صاحب نے وہ ڈونیٹ کیا تھا. یہ وہ کالج ہے، یہ اپنا حجویری شادی حال کے سامنے وہ کالج بھی میرے والد صاحب نے ڈونیٹ کیا. ادھر جو ٹیوبل لگا ہوا ہے اس کی 5 مرلے جگہ وہ بھی میرے والد صاحب نے ڈونیٹ کی ہے. یہ آپ تھانے کی بیک سائڈ پہ چلے جائیں، یہاں پہ بھی ٹاور لگا ہے، وہ بھی میرے والد صاحب نے ڈونیٹ کی ہے. اتنے گھر ہیں یہاں پر جو میرے والد صاحب نے غریبوں کو ڈونیٹ کیے ہیں. الحمدللہ پٹوار خانے چلے جائیں ہماری بہت ساری پراپرٹی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں پہ ہے. اچھا اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو اسکول بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے وہ ہے اسکول اور پلے گراؤنڈ وغیرہ کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ آپ کو کوئی جی بھی الحمدللہ 2 نمبر ظہیرے کے پاس میرے والد صاحب نے مدرسہ بنایا، بچوں کا اسکول بنایا، پرائمری اسکول ہے ادھر بنا ہوا، وہ بھی حکومت کو ڈونیٹ کیا. میں اپنے والد صاحب سے بہت زیادہ متاثر ہوں. میں کہتا ہوں میرے مالک و مولا
کہ آپ نے میرے والد صاحب کو اتنا دیا لیکن میرے والد صاحب کے اندر تکبر اور غرور نہیں آیا. وہ درویش قسم کے آدمی تھے اور مومن طبیعت تھی ان کی کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ یار میں ان سے پوچھتا تھا کہ ابو جان آپ یہ سب کچھ لوگوں کو بانٹتے جا رہے ہیں ہمارے لیے کیا بچے گا. میں اکثر ان کے ساتھ سوال کرتا تھا یہ وہ کہتا تھا بیٹے میں نے من مٹی کے نیچے جانا ہے تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو یہ جائیداد کسی کے کام نہیں آئے گی. تو اس لیے میں تمہیں بھی نصیحت کر دوں کہ اللہ کی ذات تمہیں عنایت کرے اور تم بھی ڈونیٹ کرو. اچھا جوسف یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی بتایا اپنے والد صاحب کے متعلق بڑی اچھی باتیں بتائیں، بڑی بہت پیاری. تو ان سے متاثر ہو گئے یا ان کے آپ ظاہر ہے بیٹے ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں اس علاقے کے لیے، کیا کریں گے اور کیا آئندہ ارادہ رکھتے ہیں کرنے کا؟ دیکھیں جی کرنے کو تو بہت کچھ ہے. کہتے ہیں کہ انسان ختم ہو جاتا ہے کام ختم نہیں ہوتے. تو ہم ان کے نقش قدم سے چلتے ہوئے ایک مسجد کی تعمیر شروع کروائی ہے ہم نے 17 مرلے میں. اور میرا بھائی چودھری موزم گجر وہ میرے ساتھ ہے، کچھ دوست میرے ساتھ ہیں، کچھ اہل محلہ کے تعاون سے جو مسجد عثمان غنی انشاءاللہ اس کی تعمیر رکھی ہوئی ہے. ڈبل سٹوری پہ ہو گیا وہ، اب دوسرا لینٹر پڑنے والا ہے. ان سے متاثر ہو کر سال ثواب کے لیے انشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں ہم. اور کچھ پیغام دینا چاہیں آپ؟ میں تو دیکھیں جی میں یہی پیغام دینا چاہوں گا میرے سننے والوں کو، میرے دیکھنے والوں کو کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، سانس آنا ہے کہ نہیں آنا. جتنی بھی نیکی ہو، جتنا بھی بھلا کر سکتے ہیں کر لیں اور کوشش کیجئے کہ نماز پڑھیں اور اللہ اور اس کے رسول کو یاد رکھیں. اچھا ایک پیغام اپنے ویورز کے لیے. اب ماشاءاللہ اداکار بھی ہیں، اداکاری اس شوبز میں بھی سبھی تعلق رکھتے ہیں، تو سامعین جو ناظرین جو بھی ہیں آپ کو چاہنے والے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں ان کو یہی پیغام دوں گا کہ دیکھیں آپ ٹک ٹاک کے اوپر بہت پبلسٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود کی کوشش کیجئے گا کیونکہ ہم دنیا پہ آئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے اور رب العزت کی پہچان کرانے کے لیے. لیکن ٹک ٹاک ایک ایسی چیز نکل آئی ہے دنیا کے اوپر کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ یار میں فیمس ہو جاؤں، میں فیمس ہو جاؤں. لیکن میں ان کو یہی پیغام دوں گا کوشش کریں کہ ہمارا دین فیمس ہو، ہمارا اسلام فیمس ہو. میں اپنے جتنے بھی چاہنے والوں ہوں ان کو یہی کہوں گا اگر آپ کے مقدر میں ہے آپ کا فیمس ہونا تو وہ اللہ کی ذات کرنے والی اوپر بیٹھی ہے، لیکن آپ اس کا ذکر کریں وہ آپ کا ذکر کریں گے. ماشاءاللہ جی بہت اچھی باتیں جی چودھری اکبر صاحب نے کی کہ آپ اللہ کا ذکر کریں اور وہ آپ کا ذکر کرے گا، وہ آپ کا نام بلند کر دے گا اگر آپ اس کا ذکر کریں گے. تو یہ بہت اچھی باتیں کی، جو سارا کچھ جو انہوں نے بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور اس کا اجر دے. آمین.